عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا مثيل له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ومولانا ومعلمنا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ البلد کا ترجمہ اور اس کی تفسیر پڑھیں گے۔ یہ سورت مکی دور میں اس زمانے کی عکاسی کرتی ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ذاتی طور پر تشدد جو ہے وہ شروع کر دیا گیا تھا۔ اس کے 3 ادوار تھے۔ ایک وہ دور تھا مکے کے 13 سالوں میں کہ پہل یہ سمجھا گیا کہ بس ایسے ہی یہ ایک خواب ہے نوجوان کا اور ٹھیک ہو جائے گا تھوڑے دنوں میں۔ یہ تمسخر کا دور تھا۔ اس کے بعد پھر جو کمزور طبقہ ایمان لے آتا تھا اس کو ستانے کا دور تھا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ نہیں کہتے تھے، آپ پر ایمان لانے والوں کو ستاتے تھے، جیسے آل یاسر تھے اور حضرت بلال تھے۔ پھر تیسرا دور وہ تھا کہ جب انہیں احساس ہوا کہ بات ہمارے ہاتھ سے نکلے چلی جا رہی، اس میں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے خاندان کو، بنو ہاشم پورے کو، پھر انہوں نے تشدد پہ رکھ لیا۔ یہ وہ زمانہ ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ میں تم سے اجرت تو مانگتا نہیں جو میں کام کر رہا ہوں، کہ تمہیں کوئی مسئلہ ہو، تم پہ کوئی بوجھ ہو میری اجرت کا، لیکن کم از کم ایک بات کا تو خیال رکھو کہ میں تمہارا رشتہ دار ہوں۔ قبائلی جو زندگی ہوتی ہے اس میں تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کے قبیلے کا آدمی جو ہے وہ غلط بھی ہے تو آپ کو اس کا ساتھ دینا ہے۔ یہ قبائلی نارمز تھے، ان کے اخلاقیات تھی کہ بندہ اگر ہمارے قبیلے کا تو پھر جو کچھ بھی ہے اس کی خاطر ہم نے لڑنا ہے، مرنا ہے۔ اور یہ اب بھی آپ کو قبائلستان میں، ہمارے یہاں جو فاٹا کا ایریا ہے قبائلی علاقہ، اس میں یہی کہ بھئی آپ کا اگر ناجائز بھی آپ کے بھائی نے قتل کر دیا تو آپ کو بھائی کی پشت پہ کھڑا ہونا۔ اس میں کہا یہ جا رہا کہ قریش کون تھے؟ کزنز تھے نا، بنو امیہ اور ہاشم 2 بھائی تھے سگے، تو بنو امیہ اور بنو ہاشم جو تھے یہ کزنز تھے آپس میں تمہارا رشتہ دار تو ہوں نا، ایمان نہ لاؤ۔ لیکن رشتہ داری کا تو خیال کرو۔ دوسری بات یہ کہ اگر میں غالب آ جاتا ہوں تو عزت کس کی ہے؟ تمہاری۔
ایک قریشی غالب آئے گا نا، تو غلبہ تو قریش کو حاصل ہوگا۔ اسی میں پھر اللہ پاک نے سورت میں نقشہ کھینچا، جس میں ایک طرف تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ آپ نہیں، آپ سے پہلے بھی رسول اس مشقت سے گزرے۔ ما یقال لک الا ما قد قیل للرسل من قبلک، کہ نبی آپ کو کوئی بھی ایسی بات نہیں کہی جا رہی جو آپ سے پہلے رسولوں کو نہ کہی گئی ہو، اور آپ کے ساتھ جو کیا جا رہا ہے اس میں سے کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ سے پہلے رسولوں کے ساتھ نہ کی گئی ہو۔ ہر رسول اپنی بستی میں ستایا گیا، تو کہا گیا کہ لا اقسم بہذا البلد، یہ لا جو ہے یہ نفی ہے کسی ایسی بات کی کہ جو کرنے والے کہیں مشورہ کر رہے تھے، آپس میں بات کر رہے تھے، جیسے لا اقسم بیوم القیامہ، قیامت کی نفی کرنے والے کو بندے بیٹھے اور آپس میں کہہ رہے ہیں کہ یار کوئی نہیں قیامت ڈرنے کی بات کوئی نہیں ہے، بس مر گئے تو مٹی ہو گئے، تو اللہ پاک کہتا ہے لا اقسم بیوم القیامہ، ایسی بات نہیں ہے جیسی تم کہہ رہے ہو، میں قیامت کے دن ہی کی قسم کھاتا ہوں کہ یہ قیامت آ کر رہے گی۔ یہ لا ایسا نہیں ہے، اقسم بہذا البلد، میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی، وانت حل بہذا البلد، یہ وہ شہر ہے کہ جس میں ہری گھاس کا تنکا توڑنا بھی منع ہے، آپ سوائے موذی جانور کے کسی جانور کو بھی نہیں مار سکتے، اور اس میں اے نبی آپ کو انہوں نے حلال کر لیا ہے مارنا، ستانا، تکلیف دینا، یعنی انتہا ہے۔ یہ وہ بلد ہے کہ جس میں گھاس کا تنکا نہیں توڑا جاتا، جانور تک کو تکلیف نہیں دی جاتی، اور یہ آپ کو ستا رہے ہیں۔ ووالد وما ولد، اور میں باپ کی قسم کھاتا ہوں اور اس کی اولاد کی قسم کھاتا ہوں۔ اس میں دو باپ ہیں، ایک تو باپ ہیں آدم علیہ السلام، اور اس کے بعد ہم سب جو ان کی اولاد ہیں۔ دوسرے والد ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، جو ابو الانبیاء ہیں، نبیوں کے والد، یعنی اس خطے میں، عرب کے خطے میں جو رسول ہوئے ہیں ان میں 8 رسول چھوڑ کر، بلکہ 8ویں خود ہیں، 7 رسول چھوڑ کر باقی سارے رسول ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ابو الانبیاء ہے۔ تو جہاں جہاں اللہ پاک قسم کھاتا ہے وہ کسی چیز کی عظمت کی نہیں بلکہ اس کے بطور گواہ لے کر آتا ہے۔ والد ابراہیم ہیں، ان کی اولاد کن کن مشقتوں سے گزری ہے، انبیاء شہید بھی کیے گئے، اپنے شہروں سے نکالے بھی گئے، حضرت لوط علیہ السلام کو کتنی اذیت دی گئی، خود ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالے گئے، پھر یہ کہ یہ شہر جس طرح بسا ہے سب کو پتہ ہے کس طرح بسا ہے۔ تو ان تمام مناظر کو مکے والوں کے سامنے لایا جا رہا ہے۔ آدم علیہ السلام اور پھر ان کی اولاد ہم ہیں، اور اس قسم کا جو ما حصل ہے، ساری قسمیں کھانے کے بعد جو اللہ پاک نے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو پیدا ہی مشقت میں کیا ہے، یہ یہاں چین کی بنسی بجانے آیا ہی نہیں۔ من نطفۃ امشاج نبتلیہ، ایسے نطفے سے کہ جسے مکس کیا گیا، اور نبتلیہ، وہاں بھی ہم اسے بلونا، کس کو میں اردو میں نا بلونا، دودھ کو بلوتے ہیں آپ، یہ بلونا وہیں سے چلا آ رہا ہے، وہاں بھی اس کو مختلف شکلیں دی جا رہی ہیں، یہ وہاں سے بلویا جا رہا۔ پھر جو اسے اٹھاتی ہے اس سے پوچھو کس مشقت سے گزرتی ہے، جو جنتی ہے کس مشقت سے جنتی ہے، جو دودھ پلاتی ہے کس مشقت سے پلاتی ہے۔ وہ چند دن غافل ہو جائے تو یہ تڑپ کر مر جائے۔ آپ دیکھتے ہیں گائے بھینس کا بچہ 2-4 گھنٹے بعد اپنی ٹانگوں پہ کھڑا ہو جاتا ہے اٹھ کے، اور سیدھا دودھ کی طرف لپکتا،
اور انسان کا بچہ گھسٹنے میں اور بیٹھنے میں اور چلنے میں کتنا معذور ہے. وہ تو گائے کا بچہ حویلی سے باہر نکل جائے نا تو کوئی بھی اسے گھاس کا جو ہے وہ کھلا دے گا کچھ نہ کچھ. یہ تو پڑا پڑا مر جائے گا, گل جائے گا, بو جائے گی تو کسی کو پتہ چلے گا کوئی بچہ مر گیا. یہ حالت ہے انسان کی. اسی لیے ماں باپ کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ ایک وقت تھا تم کہہ نہیں سکتے تھے اور وہ بغیر کہے تمہارا خیال رکھتے تھے. وہ خود تمہاری بھوک کا, تمہاری پیاس کا, تمہاری تکلیف کا, تمہارے درد کا اندازہ لگایا کرتے تھے. وہ خود ٹائمنگ کا خیال رکھا کرتے تھے کہ کب اس کو کھلانا ہے. تم نہ درخواست دے سکتے تھے, نہ مانگ سکتے تھے منہ سے. پھر ایک وقت ان پر بھی یہ آتا ہے کہ وہ مانگ نہیں سکتے, وہ کسی تکلیف کا اظہار نہیں کر سکتے. تم خود آگے بڑھ کے ان کی تکلیفوں کا احساس کرو. پھر انسان جب آگے بڑھتا ہے زندگی میں, ساری زندگی محنت مشقت, چین سے سو نہیں سکتا, ڈیوٹی پہ جانا ہے, الارم ہے, بھاگ, گاڑی نکل جائے گی, فلاں ہو جائے گا, فلاں ہو جائے گا. اور یہ ساری مشقتیں کرتے کرتے پیسہ جڑتا ہے, پھر پیسہ لگ جاتا ہے, پھر کوئی مصیبت آتی ہے, کاروبار ڈوب جاتا ہے. تو ایک مشقت ہے. اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ فلاں بندہ سوکھا ہے تو سوکھا وہ بھی نہیں. ہر بندہ کسی نہ کسی اذیت میں مبتلا ہے, مشقت میں. لقد خلقنا الانسان فی کبد ایحسب ان لن یقدر علیہ احد. پھر انسان جب تھوڑا سا اسٹیبل ہو جاتا ہے, چار پیسے ہاتھ میں آ جاتے ہیں, گھر بن جاتا ہے, بچے جوان ہو جاتے ہیں, کام پہ لگ جاتے ہیں, تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ اب میرا وقت گزر گیا ہے مشکل والا, اب مجھے کوئی ہلا نہیں سکتا, میرے اوپر قابو نہیں پا سکتا. اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. کوئی بیماری آ جاتی ہے, گھر میں سب کچھ کھا جاتی ہے. کوئی سیلاب آتا ہے, وہ جو دکانیں ہوتی ہیں, جو کاروبار ہوتا ہے, سارا ڈوب جاتا ہے. سیلاب جو پاکستان میں آیا تھا ایک زمانے میں, یہ صدر میں ہمارے پنڈی میں گوال منڈی کے ایریے میں الیکٹرانکس کی جتنی دکانیں تھیں, یہ ان کا کروڑوں کا کاروبار تھا. پلے نہیں باندھتے تھے بندے کو, 12 بجے دن کو آ کے دکانیں کھولا کرتے تھے. اور پھر پانی اندر چلا گیا, آپ کو پتہ ہے الیکٹرانکس ڈوب گئے. لوگ مکان بک گئے, سڑکوں پر آ گئے, دیکھیں لون لیے ہوئے ہیں بینکوں سے. آپ کو کسی نے دینا ہے, جس نے دینا ہے اس کا بھی ڈوب گیا, کہاں سے دے گا وہ. لوگ فٹ پاتھ پر آ گئے جو کل تک اپنے آپ کو ارب پتی سمجھتے تھے. تو اللہ پاک یہ بتا رہا ہے کہ اس وقت کو مت بولو. کوئی بھی تمہاری پوزیشن مستقل نہیں ہے. ہر وقت ڈرتے رہا کرو کہ اللہ پاک کہیں ناراض ہو کر تمہارے خلاف ایکشن نہ لے لے. اور جب وہ فیصلہ کر لیتا ہے تو ہر چیز آپ کے خلاف ہو جاتی ہے. آپ بڑی عقل دوڑاتے ہیں, بڑے تجربے کار ہوتے ہیں بزنس میں, لیکن ہر ڈیل آپ کے نقصان پر جا کے ختم ہوتی. پتہ چلتا ہے کہ ہر دروازہ بند ہو گیا. کائنات آپ کے ساتھ تعاون بند کر دیتی ہے. یہ ساری چیزیں ہمارے لیے مردہ ہیں, اللہ کے لیے مردہ نہیں. وہ پہاڑوں کو بھی خطاب کرتا ہے تو اسی طرح کرتا ہے جس طرح کہتا ہے نا یا ایھا الذین آمنوا, وہ ان سے بھی کہتا ہے یا جبال اوبی معہ, اے پہاڑوں تم بھی اس کے ساتھ تسبیح کرو. تو پھر نقصانات شروع ہو جاتے ہیں. اور اس کا مزاج بادشاہانہ ہے. بادشاہ, اس کے مزاج کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے. وہ برداشت کرے تو بڑی بڑی برداشت کر جائے, اور ایکشن لے تو چھوٹی سی بات پہ بھی لے لے. بادشاہ ہے. کسی کا دیکھنا, والدین کا بھی ایک مزاج ہوتا ہے. ایک بچہ ہوتا ہے وہ ان کے ساتھ ڈھیر ساری شرارتیں کرتا ہے, وہ پھر بھی ان کو پیارا ہوتا ہے. ایک ان کا بھلا نہیں کرتا. وہ یہ دل کے معاملے, اس میں لاجک نہیں چلتی. آپ گن گن کے رکھتے ہیں ان کے سامنے کہ دیکھو اس نے یہ کیا, اس نے یہ کیا, آپ کے ساتھ اس نے یہ کیا, آپ کے ساتھ اس نے, وہ کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے کیا.
لیکن وہ دل سے اسے نہیں نکال سکتے. آپ نے ان کے ساتھ لاکھ نیکیاں کی ہوں گی، آپ اس جگہ جا ہی نہیں سکتے جہاں وہ بیٹھا ہوا. کسی کی چھوٹی سی بھی بڑی ہے اور کسی کی بڑی بھی چھوٹی ہے. اب لوگ مثال دیتے ہیں، دیکھیں جی فلاں اتنے گناہ کر رہا اس کو کوئی نہیں خدا پوچھتا، مجھ سے یہ ذرا سی ہو گئی ہے اور مجھے اللہ پاک نے گرفت میں لے لیا. تو اصل میں جو قریب ہوتا ہے جب ایکشن لیا جاتا ہے تو سب سے زیادہ اسی کے خلاف ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے جو کسی زمانے میں ٹاپ پہ ہوتے ہیں حکومت کے وزراء، اور وہ پھر جب تختے الٹتے ہیں تو موسٹ وانٹڈ میں بھی ٹاپ 10 پہ وہی ہوتے ہیں. وزیر دفاع ہوتا ہے، وزیر داخلہ ہوتا ہے، وزیر اعظم ہوتا ہے، پھر اس طرح ہوتا ہے. لہذا اللہ کے جو جتنا زیادہ قریب ہوتا چلا جاتا ہے اتنا ڈرتا جاتا ہے اللہ پاک سے، اس لیے کہ اس کے سامنے وہ عظمت اور وہ جلال کھلا ہوا، وہ دیکھ رہا. اب جو کائنات کی وسعت آپ کے سامنے آئی ہے اس میں اللہ کا جلال، رونگٹے کھڑے ہو جاتے. سائنسدان کہتے ہیں کہ ہمارے رونگٹے کھڑے ہو گئے اس کائنات کی وسعت دیکھ کہ بنانے والا کیا ہوگا، اس نے سارا کچھ بنایا ہے، کتنا ماہر ہوگا. اس کی بنائی ہوئی چیز کو دریافت کر لینے والے ڈاکٹر بن گئے، سائنسدان کہلاتے ہیں، نوبل ایوارڈ لے لیتے ہیں، کچھ نہیں کرتے. اس کے بنائے ہوئے رولز اینڈ ریگولیشنز میں سے کسی کو دریافت کر لیتے ہیں. کوئی جین دریافت کر لیتے، کوئی سیارہ دریافت کر لیتے ہیں کہ جب فلاں سورج ہمارے سورج سے اتنے 100 گنا بڑا مل گیا ہمیں. دریافت کیا انہوں نے، ان لوگوں کا بہت بڑا سائنسدان ہے، فلاں اصول اس نے دریافت کر لیا. اور اللہ کے بندو، جس نے وہ اصول بنایا ہے اس کی عظمت کا کوئی پتہ ہے؟ سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ، اس نے کہا تھا ایک وقت آئے گا. ابھی تو یہ میرا کلام ہے نا، یہ آیات جو ہیں قرآن کی یہ کلام ہے، اور کائنات اللہ کا کام ہے. یہ قول ہے، وہ فعل ہے. اللہ پاک کہہ رہا ہے کہ ابھی تو میں یہ کلام نازل کر رہا ہوں نا، ایک وقت آئے گا کہ تم کائنات کے اندر میری آیتیں دیکھو گے. سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ، ہم انہیں کائنات میں بھی اپنی آیات دکھائیں گے. وہ بھی سائنز ہیں، خدا کی موجودگی کے نشانات ہیں، دلائل ہیں وہ کہ ان کو کوئی بنانے والا واقعتاً ہے. یہ خود نہیں بن سکتی، اس لیے کہ مادہ جو ہے اس کے اندر ارادہ نہیں کہ آپ لوہا رکھ دیں اور وہ خود سے سوچے کہ میں نے یہ بننا اور گھومنا شروع ہو جائے اور وہ گاڑی کوئی بن جائے. نہیں، ایسا نہیں. سارے مانتے ہیں کہ مادہ جو ہے اس کو بنانے کے لیے کوئی صاحب ارادہ چاہیے، خود اس کے اندر ارادہ نہیں. کتنا مہنگا بھی ہو، یہ سونا مہنگا ہے لیکن مٹی اور سونے میں کوئی فرق نہیں. سونا بھی خود سے نہیں بن سکتا جب تک اس کو بنانے کے لیے کوئی ماہر نہ ہو، کوئی سونار نہ ہو. تو انسان جیسی پیچیدہ، آپ دیکھیں اللہ پاک نے 2 چیزیں مکس کی ہیں، آمنے سامنے لا کے رکھا. فی الآفاق، ہاریزنز کے اندر، وفی انفسہ، تم خود بھی ایک آسماں ہو، کائنات ہو تم. یہ کائنات پوری وسعت کے باوجود تم اس سے زیادہ گنجان، تم صاحب ارادہ ہو. یہ بڑے بڑے سیارے، ان میں ارادہ کوئی نہیں ہے. تم 6 فٹ کے ہو، تمہارے اندر ارادہ ہے، وہ ارادہ جو صرف خدا نے اپنے پاس رکھا ہے یا تمہیں تھوڑا سا سونپا ہے. یہ امانت جس کو مس یوز کرتے ہو تم اور سمجھتے ہو تمہیں کوئی پکڑنے والا نہیں. تو آج ہم اگر مل گیا کہ جی وہ فلاں جینس فلاں کام کرتا ہے، فلاں جینس فلاں کام کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ خدا کوئی نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ کوئی خدا ہے جس نے اس کی ٹائمنگ فکس کی ہوئی ہے کہ فلاں عمر میں جا کے فلاں جین جو ہے وہ متحرک ہوگا، ایکٹیو ہوگا اور یہ کام کرنا شروع کر دے گا. فلاں بال بنانا شروع کر دے گا اور بالوں کا رنگ یہ ہوگا. فلاں ووکل کارڈز بنائے گا تاکہ اس کی آواز اس کے باپ کے مشابہ ہو. کس نے کام سنا؟ کس نے ان کی پروگرامنگ کی؟ کس نے ان کو انسٹال کی ہے؟ چند ایک ہمیں ملے ہیں ابھی. یہ خدا کے قریب کرتے ہیں، خدا سے دور نہیں کرتے.
انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے حقیقی جو ڈرتے ہیں نا وہ اس کے جاننے والے ہی ڈرتے ہیں، اس کی عظمت کا انہیں احساس ہوتا ہے کہ وہ کیا عظیم ہستی ہے۔ تو انسان اگر یہ سمجھتا ہے کہ اللہ یقدر علیہ احد، کبھی بھی وہ اللہ کی گرفت سے اتنا مضبوط ہو جائے، سیلف سفیشینٹ ہو جائے کہ آپ کہیں کہ اب اگر بائی دا وے اللہ ناراض بھی ہو جائے تو میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، یہ کام کرے گا نا تو میرا دوسری طرف سے وسیلہ شروع ہو جائے گا، وہ میرا جاب ختم کرے گا، میری دکانیں کرائے پر لگی ہوئی، ان کا ہوگا میرا بیٹا کام پہ لگا ہوا ہے، ان کا ہوگا میری اتنی زمین ہے، اتنے مربع ہیں میرے، میں نے فلاں جگہ شیئر خریدے ہو۔ تم کبھی بھی ان چیزوں کو پلان کر کے سوچ کے خدا کی نافرمانی مت کرنا کہ اب وہ مجھے پوچھ نہیں سکتے، یہ چیز اس کو پھر غیرت دلاتی ہے۔ ڈرتے ڈرتے گناہ ہم سارے ہی کرتے، وہ ایک الگ چیز ہے، یہ بغاوت ہے کہ جب بندہ یہ سمجھے کہ کوئی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ ایحسب ان لن یقدر علیہ احد، یقول اہلکت مالا لبدا، کہتا میں نے ڈھیروں مال کھپا دیا ہے، لگا دیا ہے۔ بندہ جب خرچ کرتا ہے اللہ کی راہ میں تو پہلی بات یہ کہ لے کر کہاں سے آتا ہے۔ بھائی بندہ خالی ہاتھ یہاں داخل ہوتا ہے، جیسے آپ میں سے کوئی کسی آفس میں جاتا ہے خالی ہاتھ جاتا ہے، وہ وہاں کی اسٹیشنری، وہاں کا فرنیچر، وہ سارا اس کمپنی کا ہوتا ہے، اور جب آپ وہاں سے نکلتے ہیں تو گن کر دے کر آتے ہیں، براز ذمہ لیتے ہیں، آپ کلیئرنس لیتے ہیں کہ یہ سب کچھ دے کر جا رہا ہے۔ یہی ہم خالی ہاتھ آتے ہیں، ننگے، اور ننگے جاتے ہیں، ختم ہو جاتے سب، نہ لے کر آتے ہیں یہاں میں دیا گیا تھا، یہ سارا امتحان کا جس کام کے لیے بھیجا گیا تھا اس کا سامان فراہم کیا گیا تھا، ہم نے اس کو کس طرح استعمال کیا، ہم سے وہ واپس لے لیا گیا، ہمیں واپس بلا لیا گیا۔ اب جو کچھ ہم نے اس سامان کے ساتھ کیا، اس اولاد کے ساتھ کیا، اس بیوی کے ساتھ کیا، ان رشتہ داروں کے ساتھ کیا ہے، وہ سارے پرچے تھے، اب ان پیپرز کا ریزلٹ آؤٹ ہوگا قیامت کے دن، مرتب ہو گیا وہ، اب اس میں ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ من مات فقد قامت قیامتہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی۔ اب قیامت اربوں خربوں سال بعد بھی آئے تو اس کے ریزلٹ میں کوئی فرق نہیں ہو، اسے کیا جلدی ہے قیامت کب آئے گی، وہ تو اس کے ریزلٹ میں تو کوئی کمی بیشی نہیں ہوگی۔ آنے والے نے سوال کیا، انہوں نے کہا کہ اللہ کا رسول متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا ما اعددت لها، تو نے اس کے لیے تیار کیا کیا ہے؟ بندہ تبھی پوچھتا نا فلائٹ کتنے بجے جائے گی کہ ٹکٹ لیا ہوا ہو تو، بھائی تیاری مکمل ہے، ابھی آ جائے تو تم اسے کہو کہ بس جسٹ اے منٹ، نہیں، منٹ بہت بڑی چیز ہے، وہ سیکنڈ نہیں دیتا۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، تم اربوں خربوں دینے کی پیشکش کرو، رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، اے اللہ تھوڑی سی مدت مجھے دے دے، فاصدق، میں صدقہ کروں گا، یعنی اپنے کام کے لیے نہیں، میں صدقے کے لیے ٹائم مانگ رہا ہوں، وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور میں نیکوں میں سے ہونا چاہتا ہوں۔ فرمایا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ، اگر اس طرح بارگیننگ اللہ کے ساتھ چلے اور پیسے لے کے اللہ وقت دینا شروع کر دے تو بادشاہ تو مرے ہی نہ پھر، انہیں تو آئیے میں ابھی ادھار دے دیتے ہیں، اور غریب جیے ہی نہ، سب سے پہلے آ کے اسرائیل جو ہے وہ اسی کی ٹانگ کھینچے جو غریب ہے۔ ایسا نہیں ہے، جو بھی ہے اسے جانا ہے اپنے وقت پر۔ اور فرمایا واللہ خبیر بما تعملون، اللہ کو تم اس طرح نہیں کر سکتے، بتا تم یہ کرو گے اب جا کر، اللہ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ اگر میں تمہیں واپس بھی بھیج دوں تو تم یہی کرو گے، تم کیا کرو پتہ اس۔ یہ بات اللہ پاک نے کئی جگہ کہی ہے کہ یہ کہتے ہیں، یہ وہاں بھی کہیں گے وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اگر ہم انہیں واپس دنیا میں بھیج دیں تو بھی لعادو، یہ یہی کریں گے، یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ کیا کہیں گے؟ بڑا ہی ڈراؤنا خواب دیکھا تھا، یعنی وہ یہ سمجھیں گے کہ ہم مرے نہیں تھے، وہ ایک خواب تھا۔ توبہ طائب جس دن ڈرتا بندے کو چھوڑے، حالت دیکھیں آپ بندے کی موت کی، اور مرے ہوئے ماں باپ خواب میں آ جائیں تو بندہ پریشان ہو جاتا ہے، دوپہر کا کھانا نہیں کھاتا جب تک تعبیر نہ پوچھے کہ ابا لینے ہی تو نہیں آیا تھا،
وہ بھائی مرنا ہم نے جس طرح، یہ مرنا اسی طرح روٹین کی چیز جا رہا ہے، جس طرح سورج چڑھتا ہے دن ہوتا ہے پھر رات آتی ہے، یہ روٹین کا کام ہے. جس طرح پیدا ہونا روٹین کا کام ہے، مرنا حق کی بات ہے. ہم نے مرنا ہے، اپنے وقت پر مرنا ہے، پہلے کوئی نہیں، نہ وقت موت کسی کی نہیں آتی. ماں کے پیٹ میں سب سے پہلے وہ دن لکھا جاتا ہے جس دن مرنا ہے، پھر عمر طے ہوتی ہے. اگر اس کو اوپن چھوڑ دیا جائے تو عمر طے ہی نہیں ہوتی، اس کی عمر کتنی ہوگی. ہم سب جو بیٹھے ہو سزائے موت کے قیدی ہیں، ہم کیپٹل پنشمنٹ لے کر آتے ہیں. ہم وقت بھی ہے بلیک وارنٹ کا کہ کس دن ہم نے مرنا ہے. کتنے بے فکر ہیں ہم سب سزائے موت کے قیدی ہیں اپنے اپنے وقت پہ. کبھی آپ مرغیوں والی دکان پہ جائیں نا تو وہ پنجرے میں بند ہوتی ہیں اور اس میں ان کی اٹکیلیاں بھی چل رہی ہوتی ہیں، مرغے شرغے ہوتے ہیں. انہیں نہیں پتا کہ ان کے ساتھ ہونے والا کیا ہے. آپ آرڈر دینے آئے ہوئے ہیں اور ان کی ادھر شادی بیاہ ہو رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ بندے کی ادھر شادی ہو رہی ہوتی ہے اور اس کی فائل ملک الموت کے پاس بھیج دی جاتی. اسے نہیں پتا شادی ہو گئی ہے، رستے سے بیمار ہو گیا، اسپتال لے گئے، بیوی کو دلہن بنے دیکھا نہیں ہے، مر گیا. میرے جاننے والا، اندازہ کریں. بارات کو لے گئے، اسے رستے میں اتار دیا، وہ ٹیکسی کر کے دوسرا بندہ اس کے ساتھ اسپتال چلے گئے. انہوں نے معمولی سمجھا کیس کہ وہ میٹنگ ہو رہی ہے، چلو جی ٹھیک ہو جائے گا، آ جائے گا بعد میں. مر گیا بیچارہ وہاں. دلہن کا گھونگٹ اٹھا کے اس کی شکل نہیں دیکھی کہ میک اپ کے بعد کیسی تھی، ایک دوسرے کو نہیں دیکھا. ادھر فیصلے ہو جاتے ہیں. تو بندہ کبھی بھی یہ نہ سمجھے کہ وہ کسی حال میں بھی اللہ کی گرفت سے باہر ہو جاتا. ہر وقت وہ اس کی گرفت میں ہے. جو بڑے بڑے گزرے ہیں، جو ڈکٹیٹر جن کے بارے میں دنیا سمجھتی تھی، انہوں نے اپنی اولادیں بھی آگے تیار کی ہوئی تھی، نسلیں بھی تیار کی ہوئی تھی کہ یہ ملک نسل در نسل ہمارے پاس رہے گا. کیا ہوا؟ بچے بھی مار دیے گئے، بڑے برے طریقے سے مارے گئے، انہیں بھی مار دیا گیا. کسی نے فیصلہ کیا نا اوپر، اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء. اللہ تو جسے چاہتا ہے بادشاہی دے دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے نزع کا عالم ہوتا ہے جب بادشاہی جاتی ہے تو تنزع، یہ نزع ہے. جس طرح جان نکلتے تکلیف ہوتی ہے، حکومت جاتے بھی اسی طرح تکلیف ہوتی ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. عزت تو دیتا ہے اور ذلت بھی تیری نظر پھر جائے تو پھر بندے کا پیچھا نہیں چھوڑتا. فرمایا انہ لا يعز من لا يذل من والیت ولا يعز من عادیت. اے اللہ، قنوت ہے، شوافے جو قنوت پڑھتے ہیں وہ یہ واری ہے. ہم اللہم انا نستعینک سے شروع کرتے ہیں. انہ لا يذل من والیت. اے اللہ، جس کا تو دوست بن جائے نا اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، اسے کوئی کمزور نہیں کر سکتا. یہ جو ذل ہے نا، اور ذل یہ کمزوری کے معنوں میں آتا ہے. عربوں میں جو بولا جاتا ہے نا، صحابہ سے کہا گیا ہم نے بدر میں تمہاری مدد کی، وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. اذلہ سپرلیٹو ڈگری ہے، جبکہ تم کمزور ترین تھے. 313 لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ. جس کی پشت پر، اچھا یہ جب انبیاء بات کرتے تھے نا تو بڑی اتھارٹی سے کرتے تھے. وہ جو سامنے تھے وہ بڑے بڑے سردار ہوتے تھے جو باغی تھے اللہ کے. وہ کہتے تھے کہ یار یہ بندہ بات کتنے دھڑلے سے کرتا ہے. وہ بات زور جو تھا نا، وہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہتے. عیسیٰ علیہ السلام کے پاس کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں. پیالہ ہے، لگے ہوئے کپڑے ہیں، لیکن جب بات کرتے تھے تو پتہ چلتا تھا آپ کی بات میں اتنا زور اور یقین تھا کہ وہ کہتے تھے ہی پریچز ود اتھارٹی.
یہ منمناتا نہیں ہے، بڑے واضح انداز میں بات کرتا ہے کہ یوں کرو تو ایسا ہو جائے گا، اس لیے کہ ان کی پشت پر اللہ ہوتا ہے۔ انہ لا یذل من والیت اللہ، جس کا تو سرپرست بن جائے وہ پھر کمزور نہیں ہوتا، چاہے اس کے پاؤں میں جوتا بھی نہ ہو، وہ بڑا طاقتور ہوتا ہے۔ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیر۔ ولا یعز من عادیت، اور پھر جس کا تو دشمن بن جائے اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ بیدک الخیر، خیر تیرے ہاتھ میں۔ بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے بڑا مال کھپا دیا، بڑا لگا دیا۔ اچھا اگر تو اللہ کے لیے لگایا ہے تو لفظ ہلاک نہیں استعمال کرنا چاہیے، انفاق ہے۔ اہلک تو مال، میں نے ہلاک کر دیا، یعنی یہ عزت، وہ کہنا یہ عزت کا معنی ایسے ہی نہیں آتی۔ یہ شادی کی تو بڑے بڑے وزیروں کو بلا لیا، کہیں گئے تو بڑے بڑے لوگ ساتھ لے گئے، کچھ مسئلہ ہوا تو گانے بجانے والے بلا لیے۔ وہ بندہ ہر چیز کو فنکشن بنا لیتا ہے۔ بچے کے ختنے کیے، پوری برادری کو دعوت دے دی، گاؤں اکٹھا کر لیا، جیسے نرالا کام ہونے لگا۔ یعنی بہانے ڈھونڈتا ہے کہ کوئی گیٹ ٹوگیدر ہو جس میں میں اپنی دولت کا اظہار کروں۔ یہیں سے اصل میں بدعت دین میں شروع ہوتی۔ جب پیسے والا یہ کام کرتا ہے کہ کسی طریقے سے بھی پیسے کا اظہار کرے، ہر چیز کو، تو وہ بھینس ہوئی ہے، چلو یار آج فلاں ہوٹل میں وہ میرٹ میں کرتے ہیں، میری بھینس نے جو ہے وہ بچی دی ہے، ہیلی کاپٹر پہ جانا ہے۔ جو بڑا مشہور ہوا تھا واقعہ، ملک کے پریزیڈنٹ صاحب کی وائف جو ہے وہ اپنی بھینس کی کٹی دیکھنے کے لیے ہیلی کاپٹر پہ گئی تھی۔ تو وہ پیسے والا اصل میں اظہار چاہتا ہے۔ ایک سردار صاحب تھے، بڑا عرصے بعد ان کے یہاں اللہ نے اولاد نرینہ دی، سارا دن کنجر، رات کو کنجر ناچتے رہو اس خوشی میں کہ وارث مل گیا۔ صبح بچہ مر گیا بیچارہ، وہ پیسے بھی گئے، بچہ بھی گیا۔ اہلک تو مال اللبد، پائی یہ عزت ایسے ہی نہیں بنتی۔ بچوں کو کہتا ہے پتر میں بڑا پیسہ کھپایا ہے، ضائع کیتا ہے، میں نے اتنے مربے بیچ کے لگا دیے، تب جا کے میں ایک فون کرتا ہوں تو میرا کام ہوتا ہے، دنیا مجھے جانتی ہے، فلاں بھی مجھے جانتا ہے۔ اہلک تو مال اللبد ایحسب ان لم یرہ احد، کیا یہ سمجھتا ہے کہ اس کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کس نے کہاں کھپایا؟ اس مال نے تو جانا ہی جانا تھا۔ یہ مال ہی اصل میں امتحان تھا، یہ تجھے دیا ہی امتحان کے لیے گیا تھا۔ انما اموالکم واولادکم فتنہ، یہ کسوٹیاں ہیں، یہ عزت اور ذلت نہیں ہے، یہ کسوٹی ہے۔ تمہارا رویہ پرکھا جا رہا ہے کہ جب تمہیں مال دیا جائے تو کیا کرتے ہو، اور جب تم سے لیا جائے تو کیا کرتے ہو، جب تمہیں اولاد دی جائے تو کیا کرتے ہو، جب تم سے اولاد لی جائے تو کیا کرتے ہو۔ اتنی ساری بات ہے۔ کسی کو زیادہ دے دیتا ہے، وہ بند کرنے کی سبیلیں سوچتے پھرتے ہیں بیچارے، اور کسی کا روک لیتا ہے تو وہ درگاہوں پہ جا کے قبروں پہ دھکے کھاتے پھرتے ہیں، درختوں کو جفیاں مارتے پھرتے ہیں، وہاں سے بچے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، دولت شاہ کے جاتے ہیں۔ فتنہ ہو گیا نا یہ جو بند کرنے کے چکر میں، یہ اس کو بھی، اس کا بھی فتنہ، یہ سمجھتا ہے ایسے ہی بچے ہو جاتے ہیں بس۔ یہی امتحان تھا تمہارا، ادھر وہ امتحان تھا۔ ایک غریب ہے ایک امیر ہے، اولاد کے معاملے میں بھی اسی طرح، مال کے معاملے میں ایک غریب ہے ایک امیر ہے، اولاد کے معاملے میں بھی ایک امیر ہے ایک غریب۔ بچہ دیتا ہے، امید لگتی ہے، امید دے کے پھر بچہ مر جاتا ہے۔ اب دیکھیں کیا کرتا ہے، کوئی گلا کوئی شکوا، کچھ نہیں، اللہ کی مرضی تھی، دیا بھی اس نے تھا لیا بھی اس نے۔ میں بیٹھا تھا گجر خان، تو ہمارے ایک ناظم تھانہ جات ہوتے تھے رشید عالم صاحب، اب بھی ہیں، تو ایک جلوس گزرا وہاں سے، حکومت کے خلاف احتجاج ہو رہا تھا، اس میں ایک لمبا درنگا بندہ جھنڈا اٹھایا ہوا آگے نعرے مارتا جا رہا تھا۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ یہ بندہ دیکھا آپ نے، اس کے ساتھ پیچھے ایک ان کا جو چل رہا ہے یہ اس کا بیٹا ہے، ان کے اس خاندان میں کوئی خاص بیماری ہے،
اس کے 7 جوان بچے مر گئے، یعنی اس ایج میں جو ہی پہنچتے ہیں وہ پھڑ کے مر جاتے۔ ایک بچے کو ان کا پڑھانے کے لیے کہاں بیرون ملک بھیجا، وہ دوستوں کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا، ٹھیک وہی جب وہ اس کی عمر کا وہ دن آیا، وہ انہوں کا کھانا کھا کر میری طبیعت خراب ہے، بیڈ پہ لیٹر مر گئے۔ 7 جوان بچے اس نے قبر میں اپنے ہاتھوں اتارے اس بڈھے نے، اور یہ جو 8واں ہے اس کو بھی ڈاکٹروں نے بتایا ہوا کہ جب وہ دن آ گیا تو یہ مر جائے گا، اس بیماری کا علاج کوئی نہیں ہے، ریئر قسم کی کوئی بیماری تھی۔ بچے کو بھی پتا میں نے مر جانا ہے، باپ کو بھی پتا، کہتے ہیں دیکھ لیں 7 جوان بچے اس نے قبر میں اتارے ہیں، بڈھے کی کمر دوری نہیں ہوئی، کہتا اللہ نے دیے تھے، اللہ نے لے لی، جس نے دیے تھے اس نے واپس لے، اس کی چیز تھی اس نے اپنی چیز لی ہے، میرا کیا لی۔ یہ ایمان ہوتا ہے، امتحان اس کا نام ہوتا ہے۔ یعنی کہ ایک مرا اور کہا یہ بھی کیا خدا ہے جی، میرا گھر دیکھ لیا جی، فلاں ہے جی، ڈینگ ہے جی، وہ تو بڑا نیک نمازی بچہ تھا جی، وہ فلاں کا شرابی بچہ ہے، وہ نہیں مارا، میرا نمازی مار دیا ہے فلاں۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب بندے کے وہ الفاظ جو ہے نا وہ اس کی جنت ہوتے ہیں یا جہنم ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بندہ جو ہے وہ ساری زندگی اہل جنت کے کام کرتا رہتا ہے، یہاں تک اس کے اور جنت کے درمیان ایک بالشت کا فاصلہ رہ جاتا ہے، کوئی ایسا کلمہ منہ سے نکالتا ہے، ایسا اللہ کو ناراض کر دیتا کہ عین جہنم کے وسط میں پھینک دیا جاتا، اور کوئی بندہ اہل جہنم کے کام کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کے اور جہنم کے درمیان ایک بالشت کا فاصلہ رہ جاتا ہے، بس صرف موت حائل ہے کہ ادھر مرے اور ادھر وہ جہنم میں چلا جائے۔ کوئی ایسی بات کہہ دیتا ہے، کوئی ایسا کام کر دیتا ہے کہ اللہ پاک ایسا خوش ہوتا ہے کہ عین جنت کے وسط میں بہترین جگہ اسے دے دیتا ہے۔ یہ انسان بڑی عجیب چیز، یہ آخری سانس تک اس کا میچ چلتا ہے، آخری سانس فیصلہ کرتی ہے کہ کیا مرا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں موت کی تمنا کبھی نہیں کرنی چاہیے، شاید تیری آخری سانس پلٹ دے تیرے مقدر کو۔ موت کی تمنا کبھی نہیں، یہ زندگی تیری متاع ہے، تیرا ایسٹ ہے، یہ ایک ایک سانس تیری قیمتی ہے۔ اَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ، یہ سمجھتا ہے کہ جس نے مال دیا تھا وہ دیکھ نہیں رہا کہ کہاں خرچ کر رہے تھے۔ یہ جو مبذرین ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ میں اڑانے والے مال کو، یہ اصل میں اخوان الشیاطین، شیطان کے بھائی ہوتے ہیں، یہ لوگوں کو ابھارتے ہیں بغاوت پر۔ جب اس طرح لوگ دیکھتے ہیں نا کہ بھئی یہ اس قسم کے، میں نے بتایا تھا آپ کو کہ ایک بندے نے اپنی بیٹی کی شادی کی گجرات کے علاقے میں، تو بہت بڑے چودھری تھا کوئی، تو اس نے بیٹی کو جہیز کیا دیا ہوگا، آپ اندازہ کریں گے، بھینس جو بچی کو بڑی پسند تھی، انہوں نے کہا میں نے یہ بھی ابو لے کے جانی ہے اپنے گھر، لے جاؤ۔ اس بھینس کو بھی اس نے سونے کے کڑے 4 ٹانگوں میں پہنائے، بیٹی کو کتنا دیا ہوگا اسے، اور اسی کے ارد گرد جن کی بچیوں کے بال سفید ہو رہے ہوں گے، پیسے کوئی نہیں ہیں، بچیاں فریاد کرتی، پہلے رشتہ کوئی نہیں آتا تھا، اب رشتہ آیا، گھر میں کچھ نہیں ہے، ابو کو پینشن ملتی ہے بینک سے 6000، اس میں کرائے میں اتنے چلے جاتے ہیں، بچتے ہی کچھ نہیں ہے، شادی کہاں سے کریں؟ اب ان کے دل میں کیا بغاوت آئے گی نا، یہ خدا کیا کرتا ہے، کس کو دے دیا اس نے، ہم سے کیا ہو گیا ہے۔ شیطان کیا کرتا ہے؟ خدا کے خلاف بھڑکاتا ہے۔ یہ کیا کرتے ہیں؟ خدا کے خلاف بھڑکاتے ہیں۔ بدکاریاں جتنی بھی ہوتی ہیں نا، ان کی جتنی بھی قسمیں دریافت ہوتی ہیں کہ اس طرح سے کرنی ہے، اس طرح، یہ پیٹ بھرے لوگ کرتے ہیں۔ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا۔ جب کسی قوم کی ہلاکت کا فیصلہ ہو جاتا ہے تو وہاں کے فاسق امیر ہو جاتے ہیں اور کمانڈنگ پوزیشن پہ آ جاتے ہیں۔ فَفَسَقُوا فِيهَا، وہ وہاں فسق و فجور پھیلا دیتے۔ ایک وقت آتا ہے کہ اکیلی برائی ان کو مزہ نہیں دیتی جب تک کہ اجتماعی نہ کی جائے، کلب بنا کر۔ ایک وقت آتا ہے صرف سگریٹ سے کام چل جاتا ہے، پھر سگریٹ جب مرنا شروع ہو جاتا ہے، وہ سینسر اس کو محسوس نہیں کرتے، پھر اس میں تھوڑا کچھ ڈالنا پڑتا ہے، جب پان میں پھر تمباکو ڈالنا شروع کر دیتے، وہ پھر اس میں چرس ڈالنا شروع کر دیتا ہے، پھر ایک وقت آتا ہے چرس بھی کچھ نہیں کہتے، پھر وہ ہیروئن کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ یہ چلتا ہے آگے،
قوم لوط کا مرض یہ نہیں تھا کہ وہ ہم جنس پرست تھے، وہ باقاعدہ کلب بنا کر ایک دوسرے کے سامنے برائی کرتے تھے، دیکھ کر انہیں زیادہ جو ہے وہ حظ لیتے تھے۔ قرآن نے کہا ہے انفرادی تو یہ کام ساری قوموں میں ہے نا، وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمْ الْمُنْكَرَ، نادی سے ہے، آپ کو پتا نا، ٹورسٹ جو کلب ہے، ایریا ہے، تو نادی کہتے ہیں کلب کو۔ یہ اس زمانے میں بھی یہ ننگوں کے کلب کوئی آج نہیں دریافت ہوئے، تو زمانے میں بھی تھے۔ تَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ، اور تم برا کام کرتے ہو، کم بختو چھپ کر بھی نہیں کرتے، کلب بنا کر کرتے ہو۔ تَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ، تم بے حیائی اس حال میں کرتے ہو کہ ایک دوسرے کو دیکھتے رہتے ہو، ساتھ 10 جوڑے 15 جوڑے ہیں۔ تب اللہ کا عذاب آیا، اور پھر زمین آج وہ زمین میں سب سے لو لیول پر ہے، وہ ڈیڈ سی، خیریہ ایسے دسایا ان کو زمین کے اندر اللہ پاک۔ دنیا میں یہ جو برائی کی جو بھی مجلسیں ہوتی ہیں، یہ پیٹ بھرے لوگ ایجاد کرتے ہیں، پھر غریب لوگ اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے کے لیے ان میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ یہ دیکھیے کمبینیشن، دیکھیے آپ، غریب پھر اپنے آپ کو امیر ثابت کرنے کے لیے وہ سارے کام کرتا ہے برائی والے، تاکہ پتہ چلے کہ جی غریب ادھار لے کر پھر وہ کنجر نچاتا ہے، تاکہ پتہ چلے اس کے بیٹے کی شادی اور وہ سارا کچھ ہوا ہے، تو یہ بھی پیسے والا ہے۔ اچھا، دین میں بدعات مولوی ایجاد کرتے ہیں، عوام نہیں کرتے بیچارے۔ پھر جب پیسے والا نیکی کی طرف مائل ہوتا ہے تو وہ فائنینشیل سپورٹ کرتا ہے اپنے آپ کو نیک ثابت کرنے کے لیے، 900 چوہا کھا کے۔ اب مولوی صاحب سے یاری ہوگی تو مولوی صاحب سے وہ نیک بننے کے لیے کہتا جی یہ چڑھیاں میں لگوا دوں گا، جی یہ سارے وہ لائٹنگ میں کروا دوں گا، تیرے پڑوس میں کوئی بیوہ ہے یار، تو اس کی روٹی کی فکر کر۔ دین میں بدعات مولوی ایجاد کرتا ہے، عوام اپنے آپ کو پھر نیک ثابت کرنے کے لیے ان کو لے کر، ان بدعات کا جنازہ لے کر پھر چلتے ہیں، گلی گلی گھماتے ہیں۔ اور دنیاوی بدکاریاں پیٹ بھرے پیسے والا کرتا ہے، اور عوام اپنے آپ کو پیسے والا ثابت کرنے کے لیے ان میں مبتلا۔ فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ، پھر اللہ کی سنت ان پہ پوری اترتی ہے۔ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا، پھر ہم ان کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ اس لیے کوئی بندہ یہ مت سمجھے کہ وہ اگر پیسے اچھے یا برے میں خرچ کر رہا ہے تو اللہ نہیں دیکھ رہا، اور جس کے پاس جو کچھ بھی، جو صلاحیت ہے دیکھنے کی ہے، بولنے کی ہے، حسن ہے، اولاد ہے، مال ہے، یہ سارے کا سارا امتحان ہے، یہ دائمی نہیں ہے، یہ دائمی نہیں ہے، یہ کسی کی امانت ہے، یہ آپ کا نہیں ہے۔ آپ اندازہ کریں، اللہ پاک نے فرمایا کہ سورہ نور میں کہ تم اپنے جو غلام ہیں ان کے ساتھ مکاتبت کر لیا کرو۔ تو مکاتبت یہ ہے کہ اس کے لکھ لیتے تھے کہ لم سم اتنے پیسے تو مجھے اتنے اوقیہ سونا دے دو گے اور میں تمہیں آزاد کرتا ہوں، جاؤ جا کے کما کے میرے پیسے پورے کر دو۔ اللہ پاک کیا فرماتا ہے؟ وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، اب تم اس کی مدد کرو، اس غریب کی جس نے تمہارے ساتھ مکاتبت کی ہے، اس کی سپورٹ کرو تاکہ تمہارے وہ پیسے پورے کرے۔ اب اندازہ کریں، مکاتبت کر لی، اب زکوٰۃ اس کو دو، اب زکوٰۃ اس کو دو تاکہ اس کی جلدی سے وہ آزاد ہو جائے بیچارہ۔ یہ ہے اسلام کی ہمدردی غلام کے ساتھ۔ اسلام کبھی نہیں کہتا غلام بناؤ، غلامی اسلام نے شروع ہی نہیں کی۔ اسلام جب آیا تو غلامی عروج پر تھی، پوری پوری قومیں غلام تھی، افریقہ سے، اب دیکھیں نا، یہ پورے علاقے تھے جہاں سے جایا کرتے تھے غلام، منڈیاں بھرتی تھی۔ اسلام آیا ہے، اس نے تو آ کے رستہ بند کیا اس کا۔ جو موجود تھے ان کے لیے قوانین وضع کیے گئے، کہا جب کھانا غلام پکائے تو سب سے پہلے اسے کھلاؤ، اس کی تلی پہ دھرو، اس لیے کہ دھواں اور آگ پہلے اس نے چکھی۔ فلاں کام ہے، غلام آزاد کرو، جھوٹی قسم کھا لیا، غلام آزاد کرو، فلاں کام کیا، غلام آزاد کرو، اپنی فک و رقبہ، اپنی گردن چھڑانی ہے جہنم کی آگ سے، غلام آزاد کرو۔
30,000 غلام حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے آزاد کروائے، 6,000 حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے آزاد کروائے۔ پہلے صرف یہی تھا کہ ہر طریقے سے غلام بنایا جا سکتا تھا، دوست کو رستے میں پکڑ کر غلام بنا کے بیچ دیتا تھا جو طاقتور ہوتا تھا، اور غلامی سے آزادی ممکن ہی تھی۔ غلام کی اولاد بھی غلام ہوتی تھی، اسلام نے کہا غلام کی اولاد غلام نہیں ہوتی، غلام کو چھوڑو، فک و رقبہ، اسی صورت میں وہ بھی ذکر ہے۔ تو آؤٹ لیٹس کھول دیے ڈھیر سارے، ان لیٹ ایک ہی بند کیا، ایک کھلا رکھا اس کے۔ پہلے کیا تھا کہ ان لیٹس بہت سارے تھے، آؤٹ لیٹ ایک ہی تھا کہ مالک کی مرضی ہو تو آزاد کر دے، اور مالک تو ہے ہی، وہ تو کمینہ ہے۔ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، ہر جی میں لالچ ہے، وہ کیوں چھوڑے گا؟ اس کی اولاد لے لیتی تھی آگے وراثت میں غلام کو، لونڈیوں کو۔ اسلام نے کہا کہ بھئی یہ بہت سارے چھوڑنے کے طریقے ہیں، اس طریقے سے چھوڑا جا سکتا ہے، اور پھر حکومت پکڑے گی، حکومت تبادلہ کرے گی قیدیوں کا، حکومت فدیہ لے کے چھوڑے گی۔ اگر کچھ لوگ رہ گئے ہیں، حکومت ان کو یا تو کنسنٹریشن کیمپ بنا دیے جائیں نازیوں کی طرح، وہاں وہ حیوانوں کی طرح رہیں، یا وہ انسانوں میں گھروں میں رہیں، گھریلو ماحول میں رہیں، قرآن سنیں، نماز پڑھتے دیکھیں، ان کا کردار دیکھیں مسلمانوں کا، مسلمان ہوتے چلے جائیں، اور انسانوں میں رہ کر انسان بنے۔ حضرت بریرہ لونڈی ہیں، کنیز تھی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو آزاد کیا۔ تو جب وہ آزاد ہوئی تو ان کی شادی ہوئی تھی۔ تو لونڈی کی جو شادی ہوتی ہے اس کی رضا کے بغیر ہوتی ہے، اس لیے جو لونڈی ہوتی ہے وہ آدھی بیوی ہوتی ہے۔ لونڈی بھی بیوی ہوتی ہے لیکن آدھی ہوتی ہے، چونکہ اس میں اس کی رضا شامل نہیں ہوتی۔ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ نکاح نہیں ہوتا اس کے ساتھ، لونڈی کے ساتھ نکاح ہوتا ہے لیکن وہ آدھا مسئلہ ہوتا ہے، اس کی رضا نہیں پوچھی جاتی، نام اس کا نکاح ہی ہے، اس کی عدت بھی آدھی ہوتی ہے، اور اگر اس سے جرم ہو جائے تو اس کی سزا بھی آدھی ہوتی ہے۔ تو اس کی شادی ہوئی تھی حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو انہوں نے جب یہ آزاد ہوئی تو شوہر کو طلاق دے دی، کہا جی میں کنٹینیو نہیں رکھ۔ جو انہیں حق حاصل ہوا نا، آزاد عورت کا حق ہے کہ شادی اپنی مرضی سے کرے، جو ہی انہیں حق حاصل ہوا انہوں نے فوراً کہہ دیا کہ یہ شادی ختم، ہم اپنی بیٹیوں کو نہیں حق دیتے، ناک کا مسئلہ بنا لیتے۔ اور بیوی سے پوچھو یار، مرضی بچی کی پوچھو، اس کا فرض ہے تمہارا پوچھنا اس کو، وہ کہے گی، اس کی رضامندی کا نام نکاح ہے، وہ لونڈی نہیں ہے۔ ہم مذمت کرتے پھرتے اور بچی کی مرضی نہیں پوچھتے اپنی۔ وہ جب آزاد ہوئی انہوں نے پہلا کام یہ کیا کہ بھائی یہ نکاح ختم۔ اچھا وہ جو شوہر تھا وہ ان کے ساتھ بہت محبت کرتا تھا، وہ روتا پھرتا تھا ان کے پیچھے پیچھے۔ صحابہ نے حضور سے کہا کہ اللہ کے رسول آپ کیوں نہیں شفاعت کرتے اس بندے کی، آپ اس کا حال تو دیکھیں بیچارے کا۔ آپ نے بلایا بریرہ کو اور کہا کہ بریرہ تو اگر اپنا نکاح اس کے ساتھ جاری رکھے تو کیا حرج۔ حضرت بریرہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول یہ آپ کا حکم ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، یہ میرا حکم نہیں، جس کو اللہ نے حلال کیا میں اس کو حرام نہیں کر سکتا، یعنی اللہ نے تمہیں آزادی دی ہے، میں تیرا حق نہیں چھین سکتا۔ دیکھیں ایک لونڈی نبی کریم صلی اللہ، یہ ہے، اور لوگ کہتے ہیں عورت کے حقوق، اور جو شوہر کے سامنے نہیں بولنے دیتے بیوی کو، وہ اللہ کے رسول کے سامنے بول رہی ہے۔ کل تک وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لونڈی تھی، کوئی مرضی نہیں تھی۔ کہا کہ اللہ کا رسول حکم ہے، آپ نے فرمایا نہیں میں حکم نہیں دیتا، میں جو حق تمہیں اللہ نے دیا میں تم سے چھینتا نہیں، میں سفارش کر رہا ہوں۔ اس نے کہا مجھے آپ کی سفارش کی ضرورت نہیں، مجھے ثابت کر دیا اس نے بریرہ نے کہ یہ ہے حق اسلام جو دیتا ہے۔ اور پھر یہ بریرہ بہت بڑی عالم بنی، بادشاہ ان کے سامنے دو زانو بیٹھ کر، یہ جو بعد والے جو تھے عبد الملک جس کی نسل سے آگے بادشاہ چلے تھے، دو زانو بیٹھا کرتے تھے، اور یہ ان کو عبد الملک سے انہوں نے کہا تھا کہ تو مجھے بادشاہ بنتا لگتا ہے تو اللہ کے بندوں کے بارے میں اللہ سے ڈرنا تو۔ یہ وہ بریرہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔